بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف کا نور جب دل پہ اترتا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز آپ کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے؟ آج ہم آپ کے ساتھ درود شریف کا حیران کن انکشاف کریں گے کہ جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، درود شریف کو اپنی زندگی کا معمول بناتے ہیں، تو درود پاک کا جو نور ہے جب وہ اہل درود لوگوں کے قلب پر اترتا ہے نا، تو پھر سب سے پہلی چیز جو آپ کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، ذرا اس بات پر غور بھی کیجئے گا، مشاہدہ بھی اپنی زندگیوں کے اندر کیجئے گا۔ اور جو لوگ درود پاک سے محبت کرتے ہیں نا اور درود شریف کا ذکر ہر وقت اپنی زبانوں پر جاری رکھتے ہیں، یہ باتیں ان کے لیے ہیں کہ وہ لازمی طور پر میری ان باتوں سے اتفاق کریں گے کہ جب انہوں نے درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگی میں شامل کیا تو پھر انہیں کیا تبدیلیاں اپنے اندر محسوس ہوئیں۔ اور آج کی جو تبدیلی ہم آپ کے ساتھ بیان کرنے لگے ہیں نا، انشاءاللہ تعالی اہل درود جو لوگ ہیں نا، جنہوں نے لمبے عرصے سے درود پاک سے اپنے دامن کو جوڑ رکھا ہے نا، ان کی روحیں سرشار ہو جائیں گی، کیونکہ بات وہی اثر رکھتی ہے جب آپ خود اس عمل سے گزرتے ہیں۔ تو درود شریف کے نور کی آج ہم بات کر رہے ہیں۔ درود پاک کی روحانیت، نورانیت جب آپ کے قلبوں پر یعنی آپ کے دلوں پر آشکار ہوتی ہے نا، تو پھر سب سے پہلی کیا چیز ختم ہوتی ہے؟ اس بات سے آپ لوگوں نے اگر اتفاق کیا، آپ کو یہ چیز محسوس ہوئی تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، تاکہ دوسرے لوگوں کو اس بات سے موٹیویشن مل سکے اور اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ واقعی درود شریف کا نور جب دلوں پر اترتا ہے تو پھر اللہ پاک کیا اپنا کرم اور فضل، اور سب سے پہلی کرامت جو انسان کے ساتھ ہوتی ہے درود شریف کے نور کے اترنے کی، وہ آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں، جب اللہ پاک اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، کبھی اس چیز کو آپ نے جانچنا ہونا کہ اللہ رب العزت آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، یہ چیز کبھی آپ نے دیکھنی ہونا، تو یہ دیکھ لیجئے گا، اس بات سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ جس سے رب محبت کرتا ہے نا، پھر اسے اپنے محبوب کی محبت عطا کرتا ہے، اور اپنے محبوب کی محبت عطا کرنے کا جو انداز ہے، پھر وہ درود پاک کے ذکر کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی محبت جب نصیب ہوتی ہے تو پھر اس کے محبوب کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا سب سے اعلیٰ ترین اظہار جو ہے وہ درود شریف کی کثرت ہے۔ درود پاک دراصل یاد کا ہی تو نام ہے اور ادب فیض کا نام ہے۔ اب چونکہ ہم درود شریف کے نور کی بات کر رہے ہیں، تو جب اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کسی شخص کے دل پر اترتی ہے نا، اب دیکھیں پہلا کام جو ہے، پہلا عمل جو ہے وہ درود پاک کی کثرت کرنے سے اللہ پاک نے آپ کے دلوں کو چنا، اللہ پاک نے آپ کو اپنے حبیب کے ذکر کے لیے چنا، تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ رب نے آپ کو اپنی محبت اور اپنے قرب کے لیے چنا، اور جب وہ اپنی محبت کے لیے چنتا ہے تو پھر ساتھ اپنے محبوب کی محبت بھی عطا کرتا ہے۔ تو جب اللہ اور اس کے محبوب کی محبت آپ کے دلوں میں آتی ہے نا، پھر سب سے پہلی چیز جو ختم ہو جاتی ہے آپ کے اندر سے، وہ ہے کہ پھر دنیا آپ کے دل سے اتار دی جاتی ہے۔ جب درود شریف کا نور اترتا ہے تو پھر دنیا اتر جاتی ہے آپ کے دل سے۔ یہ اب آپ نے خود مشاہدہ کر لینا ہے، آزما لینا ہے کہ آپ دنیا سے کتنے بے رغبت ہوئے ہیں۔ دنیا کی رنگینیاں اب آپ کو جو ہے وہ متاثر نہیں کر سکتی، اہل درود کو دنیا متاثر نہیں کر سکتی۔ یہ درود شریف کا نور ہے جو ان کے قلب پر جاری ہو جاتا ہے، پھر دنیا سے وہ متاثر نہیں ہوتے، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے، دنیا ان کے لیے بالکل بے معنی ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے اندر یہ بے رغبتی دنیا کے لحاظ سے ضرور دیکھنی ہے، اگر تو ہے تو سمجھ جائیں کہ درود شریف کا نور آپ کے قلب پر اتر رہا ہے، کیونکہ جب درود پاک کا نور اترے گا تو پھر دنیا جو ہے وہ آپ کے دل سے اتر جائے گی۔ اگر یہ چیز محسوس ہو رہی ہے نا کہ دنیا سے آپ بالکل بے نیاز ہو رہے ہیں،
کوئی آپ کو دنیا کی، جیسے لوگ جو ہے نا بالکل اپنے آپ کو دنیا میں ہی مگن کیے ہوئے دنیا دار بن چکے ہیں، اگر ہم آسان لفظوں میں یہ بات کریں تو اہل درود دنیا دار کوئی نہیں بنتا، کیونکہ اس کے قلب میں درود پاک کا نور ہے، اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کی روشنی ہے، تو وہ دنیا سے متاثر نہیں ہو سکتا، دنیا اسے نہیں ہلا سکتی، دنیا سے وہ بالکل بے رغبت ہو جاتا ہے۔ اور جس کے دل میں اللہ پاک اپنے اور اپنے محبوب کی محبت ڈالتا ہے، پھر دنیا اس دل میں اپنا ٹھکانہ نہیں کر سکتی۔ یہ اہل درود کے دلوں پر سب سے بڑی کرامت ہے درود شریف کے نور کی، کہ پھر دنیا جو ہے وہ دل سے اتار دی جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑا کرم، سب سے بڑا فضل ہے اپنے رب کا اس بندے پر جو اس کے حبیب کا ذکر کرتا ہے۔ اور یہ حیران کن انکشاف ہے درود شریف کی فضیلت کا، اگر ہم بیان کریں نا تو درود پاک کا نور، درود پاک کی روحانیت جو ہے وہ آپ کے جب قلب پر اترتی ہے، پھر دنیا آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پھر دنیا کو آپ بالکل حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل بے معنی اور بے مقصد ہے۔ پھر آپ کا تعلق، آپ کی نسبت جہاں جڑ گئی ہے، پھر وہی سب کچھ ہے آپ کے لیے۔ اور یہ نسبت جب آپ کی جڑتی ہے نا اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کے ساتھ، تو پھر انسان پتہ نہیں کس جہان میں چلا جاتا ہے۔ پھر یہ جہان تو اسے اچھا ہی نہیں لگتا نا، یہ دنیا تو پھر اسے اچھی ہی نہیں لگتی، پھر وہ تو اور جہان کا جو ہے وہ ایک جو لطف اور سرور جو اسے ملتا ہے، پھر وہ اسی کو ہی اپنی زندگی میں جو ہے اس کو آزماتا بھی ہے اور اس سے بے پناہ فیض بھی حاصل کرتا ہے۔ اگر آپ کو بھی یہ چیز اپنی زندگی میں محسوس ہوئی ہو تو ضرور اس بات کو کمنٹ کیجئے گا کہ واقعی یہ ایک حقیقت ہے کہ درود شریف کا ذکر جب آپ کے قلب پر جاری ہوتا ہے، آپ کے قلب پر جب نور اترتا ہے درود پاک کا، پھر دنیا یہاں سے غائب ہو جاتی ہے، پھر دنیا آپ کے دل میں ٹھکانہ نہیں کر سکتی، اور دنیا سے پھر آپ خود بھی بے نیاز بھی ہو جاتے ہیں، بے رغبت بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا کرم اور سب سے بڑا فضل ہے، اور یہ سب سے پہلی وہ چیز ہے جب درود پاک آپ کے قلب پر اترتا ہے، درود پاک کا نور جب قلب پر اترتا ہے، تو یہ سب سے پہلی چیز ہے جو آپ کے دلوں سے ختم کر دی جاتی ہے، یعنی دنیا کی محبت کو نکال دیا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا جو ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک کا کرم اور فضل اپنے اس بندے پر ہے جسے وہ اپنے حبیب کے ذکر کے لیے چن لیتا ہے، اور جن دلوں کو وہ پھر اپنے اور اپنے محبوب کی محبت کے لیے چنتا ہے، پھر وہاں پر دنیا کی محبت نہیں رہ سکتی۔ یہ اب آپ نے خود اپنے اندر آزمانا ہے کہ آپ کو کتنا دنیا سے پیار ہے، آپ کتنے دنیا دار ہیں۔ اگر نہیں تو پھر سمجھ جائیں کہ درود پاک کا فیض کہیں نہ کہیں سے آپ کے قلب پر اتر رہا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بڑا اس کا احسان ہے اپنے بندوں پر، جن کو انہوں نے اللہ پاک نے جن کو اپنے حبیب کے ذکر کے لیے چن رکھا ہے، منتخب کر رکھا ہے۔ اور میری اللہ پاک سے ہمیشہ یہ دعا رہتی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حبیب کے ذکر کے لیے استقامت عطا فرمائے، مستقل مزاجی عطا فرمائے، اور ہم اس ذکر کے ساتھ ہمیشہ آخری سانس تک جڑے رہیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ میری بھی حاضری ہو کبھی آستاں پہ تیرے، کہ زمانہ ہو گیا ہے مجھے آہیں بھرتے بھرتے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔